تربیت کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے اگر تربیت کے شعبے میں کام کرنا ہے یا کسی جوان کو یا کسی بچے کو یا کسی بوڑھے کی اگر تربیت کرنی ہے یا پھر کسی معاشرے کی اگر آپ نے تربیت کرنی ہے تو 3 چیزوں کو آپ نے پہلے سے معین کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے مبانی کو پہلے سے تعین کرنا ہے کہ مبانی کہ آپ کے کیا ہیں، کہ آپ کن مبانی کے مطابق جو ہے اس بچے کی تربیت دینا چاہتے ہیں۔ اب یقیناً تعلیم اور تربیت کے شعبے کی جب بات آ جاتی ہے تو یہاں پر 2 طرح کے مبانی جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں کلی طور پر۔ ایک وہ کہ جو دیندار کے مبانی ہوتے ہیں اور ایک وہ کہ جو دین سے بیزار ہیں اور اس مادے کو ایک حقیقت اور ریالٹی سمجھتے ہیں، ان کا مبنی الگ ہے۔ اب یقیناً دیندار کی جب بات آ جاتی ہے تو جب ہم بالفرض بطور مسلمان اگر اپنے معاشرے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں یا کسی بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں یا کسی مجمع کی یا افراد کی جو بھی مثلاً آپ کے پاس وسعت ہے، فرد کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، پورے معاشرے کے افراد کی یا پورے ایک ملک کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک سلیبس دینا چاہتے ہیں، تو بطور مسلمان آپ کو جو ایک بنیادی جو ایک آپ کا مبنی ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کا پورا تربیتی نظام اور سسٹم کیا ہو، وہ توحید کے محور میں ہو، کہ وہ سسٹم اور وہ نظام توحید کی طرف لے کے آئیں اس بچے کو اور اس معاشرے کو۔ اور یقیناً جو مادہ پرست ہے وہ یقیناً ان کا پورا محور وہیں مادہ پرستی کی طرف ہے کہ وہ اس مادے کو کیونکہ حقیقت اور ریالٹی سمجھتے ہیں۔ یہ مبنی کو معین کرنا ضروری ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ اصول ہیں کہ آپ نے پہلے سے یہ طے کرنا ہے کہ کن اصولوں کی رعایت ہمیں کرنی چاہیے اور کن اصولوں کے تحت ہم نے اس معاشرے کی ہم نے تربیت کرنی ہے، اور ان میں سے کہ جو بنیادی ہے وہ روش تدریج ہے کہ آپ نے اس اصول کو خاص کر رعایت کرنی ہے کہ اس معاشرے کی جو تربیت ہے یا اس فرد کی تربیت ہے آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، کہ جو آپ کا جو سلیبس ہو، جو آپ کے لیکچر ہو، کہ وہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اس معاشرے کی تربیت آپ نے لیکچر دے دیا، آپ نے آج بیان کیے تو وہ مکمل تربیت یافتہ ہو گیا۔ نہیں، آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا، آہستہ آہستہ آپ نے اس معاشرے کو جو ہے تربیت دینی ہے، اور وہ یقیناً پھر آپ کے اس تربیت کے مطابق عملی طور پر بھی وہ معاشرہ اتر جائے گا۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ تربیت کے شعبے میں جو ضروری ہے کہ وہ روش ہیں کہ آپ نے کن روشوں کو استعمال کرنا ہے اس معاشرے کی تربیت کے لیے، اور یہ روشوں کا انتخاب اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دنیا میں تمام افراد جو ہے نا ایک ہی صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے ہیں، اور مختلف معاشرے کے افراد کی صلاحیتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، حتیٰ فرد کی صلاحیت مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس فرق کو سمجھنے کے بعد، اس کی صلاحیت کو سمجھنے کے بعد آپ کو پھر یہ طے کرنا ہے کہ میں نے کس روش کے ذریعے سے اس کی تربیت کرنی ہے، اس معاشرے کی تربیت کرنی ہے، اس فرد کی تربیت کرنی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ تو میں نے کلی بات کی تھی کہ آج ہم بات کرنے جا رہے تھے کہ کسی برادر نے جب سوال کیا کہ روش تفکر اور تعقل میں کیا فرق ہے، اور بعض محققین نے ان دونوں کو ایک ہی روش کے طور پر بیان کیا ہے اور بعض نے جو ہے الگ الگ کیا ہے، تو یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بعض قدیمی جو ماہرین تربیت تھے انہوں نے یقیناً تفکر اور تعقل کو ایک ہی تربیت کے طور پر پیش کیا تھا، اور ابھی کے جو مفکرین ہیں یا عصر معاصر کے جو ہیں جو مفکرین یا دانشور ہیں علم تربیت کے، انہوں نے ان کو یقیناً فرق سمجھا ہے ان کے درمیان۔ ان کا یہ دعویٰ ہے اور یہ کہنا ہے کہ جو روش تفکر جہاں ہم استعمال کریں گے وہ وہاں پر ہوگا کہ جب آپ نے کسی چیز کے علل اور اسباب کو سمجھنا ہو،
تو کسی چیز کے اسباب اور علل کو سمجھنا ہو، اس کو درک کرنا ہو، تو وہاں پر روش تفکر آپ کہیں گے۔ اور روش تعقل یعنی کسی بھی نظام کے یا کسی بھی واقعے کے اصول اور ضوابط اور قوانین کو آپ نے سمجھنا ہو، درک کرنا ہو، تو وہاں پر آپ لفظ استعمال کریں گے روش تعقل، اور اس روش کے ذریعے سے آپ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے کسی بھی واقعے ثانیے یا پھر ایک تحریک کا جو نتیجہ اور اثر کو اگر سمجھنا ہو یا درک کرنا ہو، تو اس کے لیے آپ لفظ تدبر یعنی روش تدبر استعمال کریں گے۔ اور ان جو بزرگان کا یہ جو دعویٰ ہے وہ جو ہے نا دعویٰ بلا دلیل بھی نہیں ہے۔ یقیناً قرآن کریم کے اندر بھی غالباً پروردگار عالم نے انہی جو ہے نا معیارات کے مطابق ان تینوں لفظوں کو پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے، اور قرآن سے ہی انہوں نے ان روشوں کو جو ہے نا الگ الگ کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی پروردگار عالم نے جہاں کہیں پر بھی علل اور اسباب کے بارے میں جب ذکر آیا ہے تو پروردگار عالم نے غالباً وہاں پر تفکر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کسی بھی واقعے یا تحریک کے جو ہے نا وہ اصول اور ضوابط کو سمجھنے کی بات پروردگار عالم نے کی ہے، تو وہاں پر لفظ تعقل پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے غالباً۔ اور کسی بھی واقعے تحریک یا ثانیے کے نتائج اور اثرات کو درک کرنے کے لیے پروردگار عالم نے لفظ تدبر استعمال کیا ہے۔ اور وہ بطور مثال جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پیش کرتے ہیں، کہ جناب یوسف کی جو زندگی میں مثلا جو مشکلات آئیں، اس کو جو ہے نا کنویں میں ڈالا گیا، اور وہاں سے نکل کر جو ہے نا وہ حکومت تک پہنچ گیا، اور وہ اسے حکومت ملی، تو اس کے علل اور اسباب کیا ہیں، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو یہاں پہ کیا ہوگا، لفظ تفکر استعمال ہوگا۔ اور اگر کن اصولوں اور ضوابط کا جو ہے نا رعایت کر کے جناب یوسف نے اس مقام کو حاصل کیا، ان کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو وہاں تعقل آپ استعمال کریں گے۔ اور پھر جناب یوسف کو کیا نتیجہ ملا اور کیا کامیابی ملی، کیا اثرات مرتب ہوئے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ لفظ تدبر استعمال کریں گے، اور اس کو بطور مثال علوم تربیت کے جو ہیں ماہرین اور دانشور ان کو پیش